پھر وہ فیصلہ شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے تھرو آؤٹ ڈیزگنیٹڈ آفیسر جو بھی وہ طریقہ ہوتا ہے, ایک تو اس کورٹ کے سامنے کمپلیٹ ریکارڈ دے گا پٹیشنر کا, جس میں تمام میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس ہوں گی, جو ان کو پرسکرپشنز دی گئیں, میڈیکل اوپینینز, ایگزامینیشن رپورٹس, اور کمپلیٹ جو تفصیلات ہیں, ٹریٹمنٹ ایڈمنسٹر ٹو ہم فار دا ڈیٹ آف اریسٹ, جب سے وہ اریسٹ ہوئے ہیں آج کے دن تک جو ان کے ساتھ میڈیکلی ہوا ہے سب کچھ. پھر کنسرن جو ہے وہ اور بھی فرنش کریں ڈیٹیلز آف آل میٹنگز, ان کی جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں آخری 3 ماہ کے اندر بٹوین دا پریزیڈنٹ عمران احمد خان نیازی اینڈ ہز فیملی ممبرز از لائر, اسی تفصیلیں بھی دیں. پھر آپ ہمیں ان کیسز کی بھی تفصیلات دیں جس میں پریزیڈنٹ کو الزام ہیں جس میں اریسٹ ہوئے, جس میں ٹرائل ابھی ہو رہے ہیں, اور جن میں سزا بھی ہوئی, اور کیا سزا ہوئی یہ بھی کمپلیٹ دیں. اور 48 گھنٹے کے اندر آپ عمران خان صاحب کو آپ شفا ہاسپٹل میں ٹرانسفر کریں گے, اور پھر کنسلٹیشن ود دا مینجمنٹ شفا ہاسپٹل کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے آپ ایک میڈیکل بورڈ بنائیں گے جس میں کم از کم ایک فزیشین ہو, ایک جنرل سرجن ہو, ایک انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ ہو, ایک آئی اسپیشلسٹ ہو, ایک کارڈیولوجسٹ ہو, اور یہ ان کی میڈیکل ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ کی ساری بات ہوگی. ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان ان کی ہمشیرہ, ان کو اجازت ہوگی کہ یہ تمام پروسیس کا حصہ بنے اور اس کے ساتھ انوالو ہوں. اس کا خرچہ سارے ان کی فیملی خود اٹھائے گی, اور اگلی ہیئرنگ تک جو پرزنر کی فیملی ممبرز ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے اور دوسرے ہیں, وہ کوئی یہ ڈیٹا, میڈیکل ڈیٹا کسی سے شیئر نہیں کریں گے, میڈیکل رپورٹس اور کسی قسم کی کوئی چیز وہ شیئر نہیں کریں گے. اور پھر انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ یہ انشور کرے گی کہ پرزنر اور ان کی فیملی کے درمیان ہر ہفتے میں ایک میٹنگ ضرور ہو, اور دوسرا کہ ان کے بیٹوں سے ہفتے میں 2 دفعہ گفتگو بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کروائیں گے. اور باقی پھر ان پہ انہوں نے قطغنی لگا دی. انہوں نے کہا اگر آپ باہر کوئی جلسہ جلوس کریں گے, اگر آپ کے لوگ وہاں آئیں گے, اگر دوسرے مریض ڈسٹربٹ ہوں گے, کسی قسم کا آپ تماشا وانی لگائیں گے, آپ کسی سے بات نہیں کریں گے, میڈیا سے کوئی چیز شیئر نہیں کریں گے, اگر کچھ بھی ان چیزوں میں ہوا تو پھر جتنی یہ فیسلٹیز ہیں یہ وڈرا بھی کورٹ کر سکتی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ دا گورنمنٹ شل میک ایڈوکیٹ سیکیورٹی میجرز کریں گے ٹل دا پرزنر ریمینز ایٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل فار ٹریٹمنٹ. اب دونوں پہ یہ کر گیا, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر ان دا مین ٹائم کسی نے کوئی چیزیں چینج کوانی ہیں تو پھر کوئی کسی کو مسئلہ ہو گورنمنٹ کو یا پریشنر کو, آپ ہمیں اسی بینچ کو آپ اپروچ کریں گے. ایک سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ یہ فیصلہ تھوڑا سا ویگ ہے کہ کیا یہ جو خان صاحب کا سٹے ہے شفا میں, کیا یہ اگلی تاریخ تک ہے, یا اگر یہ 2 دن میں بورڈ بن جاتا ہے, رپورٹ ساری سبمٹ ہو جاتی ہیں, پہلے والی رپورٹس ڈیٹا جو کورٹ نے مانگا ہے یہ 48 گھنٹے میں دے دیتے ہیں, تو یا 16 ستمبر تک وہاں رہیں گے یا اس سے پہلے یہ ساری چیزیں پوری کر کے گورنمنٹ بھیج سکتی ہے. اس میں نے بات کی عزیر بھنڈاری صاحب سے جو لیڈ لائر ہیں, جو آج خان صاحب کے وکیل بھی تھے. انہوں نے کہا جی ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 16 ستمبر تک ان کو وہاں رکھ رہا ہے, بیکاز کورٹ نے تمام ریکارڈز مانگے ہیں, ڈیٹیلز مانگی ہیں, سب کچھ کیا ہے, تو تب تک خان صاحب 16 ستمبر تک تو ہسپتال میں رہیں گے, اور اس کے بعد جب یہ سارا ریکارڈ آ جائے گا پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا ان کو اور وہاں پہ رکھ کے علاج کرنا ہے یا ان کو واپس جیل بھیجا جا سکتا ہے. اور ان دا مین ٹائم اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ اس کو بینچ کو آپ رجوع کر لیں. اور ہم نے اس میں پہلا ریئیکشن دیکھا, اعظم نذیر طارق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے اس پہ تھوڑا سا اپنی ناراضگی آپ سمجھ لیں یا اعتراض سمجھ لیں, ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا. قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت. اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے, البتہ کورٹ کے احکامات کے مطابق اور جیسے کورٹ مناسب سمجھے. جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ شفا انٹرنیشنل سے ہیں یا کسی اور بڑے ادارے سے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کے میڈیکل چیک اپس جو ہیں ان کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے تو جو پاکستان بھر کی جیل پاپولیشن ہے, ہزاروں قیدی جو ہیں ان کی کمپلیکیشنز بھی ہیں, ان کی بیماریاں بھی ہیں. قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ پہلے ایک بورڈ ہوگا, بورڈ یہ فیصلہ کرے گا
گا کہ آیا جیل کے اندر علاج ہونا ہے یا جیل کے باہر ہو. جیل کے باہر اگر لے جانا ہے تو ہر صورت میں سرکاری ہاسپٹلز میں ہی یہ سہولیات میسر ہوتی ہے. آیا یہ حکم پورے پاکستان کی جیل پاپولیشن کے لیے ہوگا یا یہ بطور نظیر استعمال نہیں ہوگا؟ کچھ اور قانونی نکات بھی ہیں جن پہ جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے ساری مشاورت کی ہے. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے اور جو مناسب ماڈیفیکیشنز ہیں تاکہ جو آرڈر ہے وہ آئین اور قانون کے جو صحیح پیرامیٹرز ہیں ان کے مطابق ہو، اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جا رہا ہے. تو گورنمنٹ تو فوراً جا رہی ہے اب سپریم کورٹ کے پاس، لیکن سینیٹر جو ناصر بٹ صاحب ہیں، جو ان کی قربت بڑی جانی مانی جاتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن کے سٹے کے دوران خاص طور پہ، انہوں نے تو اس میں سازش کی بو بھی سونگھ لیا آلریڈی ود ان آورز آف دس تھنگ. وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلا ٹیک کیا ہے نون لیگ کا؟ آج عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم آیا سپریم کورٹ سے. جہاں سے جانا تھا وہاں وہ چلا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی، میاں صاحب کے خلاف حکومت کے خلاف پھر سازش ہونے لگی ہے. تو میاں صاحب ہر دفعہ واپس آتے ہیں، آ جاتے ہیں، سازشی ہمیشہ رہ جاتے ہیں. سازش ان کو نظر آ رہی ہے.